سورۃ الطٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے تھے تو آپ موسیٰ علیہ السلام کی شادی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو شعیب علیہ السلام سے کچھ سال گزارنے کا وعدہ فرمایا تھا، وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب میں دوبارہ مصر سے مطلب مدین سے مصر اپنے ملک چلا جاؤں، اپنی والدہ اور اپنی بہن سے ملنے۔ تو وہ مدین سے جب مصر کی طرف جانے لگے تو راستہ بھول گئے، اور کافی اندھیرا تھا، سردی بھی تھی، تو اپنے اہل خانہ سے فرمایا، کہا جاتا ہے کہ اس میں ان کا ملازم بھی تھا، کہ میں جا کے میں راستہ بھول گیا ہوں، تو مجھے انی آنس تو نارا، مجھے تو ایک آگ نظر آ رہی ہے، تو میں سردی کے لیے کچھ تاپنے کے لیے لکڑی پہ کچھ آگ انگارہ بھی لاتا ہوں، اور راستہ بھی کوئی مجھے بتا دے گا۔ اور ان کی بیوی کو درد ذہ بھی ہو رہا تھا۔ تو جب وہ گئے ہیں آگ کی طرف تو اتفاقاً وہ طویٰ وادی میں پہنچ گئے، اور بالوادی المقدس طویٰ، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت میں آگ بھڑک رہی ہے، پاس نہ کوئی آدم ہے نہ آدمزاد، آگ جو بھڑکتی ہے درخت مزید سرسبز ہو جاتا ہے، اور وہ آگ نہیں تھی، وہ ایک نور تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ مقدس وادی طویٰ میں پہنچ گئے تھے۔ اس عجیب نظارے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس میں ایک آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار، تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں، سبحان اللہ، تم اس وقت طویٰ کی مقدس میدان میں پہنچ چکے ہو، لہٰذا اپنے جوتے اتار لو۔ اس آواز کی کیفیت یہ تھی کہ یہ معلوم ہی نہ ہو سکتا تھا کہ کس سمت سے آواز آ رہی ہے، دائیں سے آ رہی ہے یا بائیں سے، آگے سے یا پیچھے سے، اوپر سے یا نیچے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام واپس آواز کو سننے کے لیے ہمتاً گوش بن گئے۔ اس آواز نے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، دوسرے جملے میں یہ بتایا کہ تم جو راہ بھول چکے تھے، جو راستہ بھول گئے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت تم طویٰ کے صاف ستھرے میدان میں کھڑے ہو، اور یہاں پہنچنے کے لیے ہی تم راہ بھولے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی منشا تھی۔ تیسرے جملے میں یہ ہدایت دی گئی کہ اپنے جوتے اتار لو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس واقعے کو سورۃ الطٰہٰ کی روشنی میں آیات میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الطٰہٰ، اور ہم آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العزیز الغفار، یقلب اللیل علی النہار ویقلب النہار علی اللیل، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ احمد ربی واشکرہ علی نعمہ التی لا یحصیہا غیرہ، مما نعلم ومما لا نعلم، تقدست اسماؤہ ربنا وعظمت صفاتہ، لا الہ الا اللہ الواحد القہار۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ وہ رات کو دن سے بدلتا ہے اور دن کو رات سے بدلتا ہے، اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں ان نعمتوں پر جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ ہمارے رب کے نام بہت پاکیزہ ہیں اور اس کی صفات بہت عظیم ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا زبردست ہے بے شک۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ریکیپ۔ آیت نمبر 8 میں اللہ کے اسماء الحسنیٰ ہیں، سورۃ الطٰہٰ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور ہمارا جز جو ہے 16 ہے، 16 جز ہے قال علم۔ تو سورۃ 8 آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنیٰ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔
اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہے، وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم، کہ جس نے اللہ کے یہ 99 نام، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو شخص بھی انہیں یاد کر لے گا جنت میں جائے گا۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ پھر اسکرین پہ آپ جو ہے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی آپ دیکھ لیں۔ تو یہ تھے اللہ کے صفاتی نام۔ پورے تو ہم نے نہیں سنے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ صبح پڑھتی ہیں فجر اور عصر میں اذکار جب پڑھتی ہیں تو یہ اس کو پڑھنے کا ثواب بھی آپ نے حدیث بھی دیکھ لی۔ اب ہم آیت نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَأَنَا اور میں اخترتُکَ چن لیا میں نے تجھے، فَاسْتَمِعْ پس غور سے سنو، لیما اسے جو یوحا وحی کی جاتی ہے۔ تو رما ترجمہ، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا یوحا، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ تو فَاسْتَمِعْ سما سے سین میم عین سننے سے ہے، تو غور سے سننے پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے۔ سورۃ الزمر آیت 13 میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہے۔ دیکھیں ہم نے بچوں اسکول میں بھی کالج میں بھی بتایا جاتا ہے نا کہ بی اے گڈ لسنر، بات کو اچھی طرح سنیں۔ تو نبی سے کہا جاتا ہے کہ نبیوں سے بھی کہا، موسیٰ علیہ السلام کو وہی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہی کا نزول ہو رہا ہے اور فرما رہے ہیں کہ غور سے سنو، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورۃ الزمر میں بھی بتایا کہ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہے۔ اور ہم غور سے سنتے ہی نہیں ہیں، کوئی بات کرو تو ہماری بات پوری ہوتی نہیں کہ اگلا بیچ پہ بول رہا، نہ ہم سنتے ہیں، نہ ہم جن کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو سنا رہے ہوتے ہیں، نہ وہ سنتے، بات پوری ہونے ہی نہیں دیتے، نہ ہم کسی کی بیچ میں بول پڑتے ہیں، ہم بولتے ہیں تو لوگ بیچ میں بول پڑتے ہیں۔ اور بعض دفعہ وہ بیچارہ اگلا سامنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا، میں کر دوں گا، اور ہم بوجھ لے لیتے، ہم کہتے ہیں میں کر دوں گی، پوری بات اس کی سنتے ہی نہیں، پھر ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں ارے کاش میں نے سن لی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ غور سے سنو۔ قرآن کے لیے بھی یہی کہا گیا، سورۃ الاعراف 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو یہ جو ہے شیخ سعدی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کو سنتا ہے، پس بے شک وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ کان لگا کر خاموشی کے ساتھ سنے، اور کان لگا کر اور خاموشی کے ساتھ سننے کے درمیان فرق یہ ہے کہ بے شک خاموشی ظاہر میں گفتگو کو ترک کرنے کے ساتھ ہوتی ہے یا ایسی مشغولیت کو ترک کرنے کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کو کان لگا کر سننے سے پھیر دیتی ہے۔ تو کوئی بھی مشغولیت نہیں ہونی چاہیے، کان لگا کر ہمیں سننا چاہیے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے خاموشی ضروری ہے، قرآن خاموشی سے سننا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ نے آیت میں دیکھا کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے، اور معلومات میں اگر ہم غور سے سنیں تو اضافہ ہوتا ہے، زبانی یادداشت بڑھتی ہے،
شخصیت بہتر ہوتی ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لَهَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے موسیٰ، سو تو سنتا رہے جو حکم ہے، یعنی غور سے سنو جو میں حکم دے رہا ہوں۔ میں نے نبوت کے لیے چن لیا ہے تمہیں، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے تم غور سے سنو۔ تو فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ حضرت وہاب بن منبع سے منقول ہے کہ قرآن سننے کے ادب ہیں۔ ادب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو فضول حرکت سے روکے کہ کسی دوسرے شغل میں کوئی عضو بھی نہ لگے، اور نظر نیچی رکھے اور کلام سمجھنے کی طرف دھیان لگائے۔ اور جو شخص اس ادب کے ساتھ کوئی کلام سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سمجھنے کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت بھی چل رہی ہوتی ہے تو بولے جاتے ہیں، بیچ میں بولے جاتے ہیں، اس وقت نا آپ تلاوت بند کر دیں نا، مت لگائیں ایسے وقت جب بات چیت ہو رہی ہو نا۔ تو پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اتفاقاً طویٰ وادی میں پہنچنا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت میں آگ بھڑک رہی ہے، پاس نہ کوئی آدم ہے نہ آدم زاد، کیونکہ وہ راستہ بھول گئے تھے نا مدین سے مصر جاتے وقت۔ تو کہا کہ انی آنست نارا، پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا، اپنے اہل و خانہ سے کہا کہ میں نے تو آگ دیکھی ہے، تو میں جاتا ہوں تو سردی بھی ہے، کچھ تاپنے کے لیے انگارہ بھی لے آتا ہوں، تاپیں گے بھی، اور جو ہے راستہ بھی روشنی بھی ہو جائے گی، اور مجھے وہاں کوئی جہاں آگ جلتی تو ہوتا ہے نا کہ وہاں کوئی آدمی ہوگا ضرور، آگ جل رہی ہے اسی لیے، تو وہاں سے کوئی مجھے ہدایت بھی مل جائے گی، راستہ بھی کوئی مجھے دکھا دے گا۔ تو دراصل موسیٰ علیہ السلام کا اتفاقاً طویٰ وادی میں پہنچ گئے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت میں آگ بھڑک رہی ہے، پاس نہ کوئی آدم ہے نہ آدم زاد، آگ جوں جوں بھڑکتی ہے درخت مزید سرسبز ہو جاتا ہے۔ اس عجیب نظارے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس میں ایک آواز آئی، پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تمہارا پروردگار، تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں، تم اس وقت طویٰ کی مقدس میدان میں پہنچ چکے ہو، بالوادی المقدس طویٰ، لہٰذا اپنے جوتے اتار لو، اپنی نالین اتار لو۔ اس آواز کی کیفیت یہ تھی کہ یہ معلوم ہی نہ ہو سکتا تھا کہ کس سمت سے آواز آ رہی ہے، دائیں سے آ رہی ہے یا بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے یا نیچے سے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پس آواز کو سننے کے لیے ہمتاً گوش بن گئے۔ اس آواز سے پہلے جملے میں اپنا تعارف کرایا کہ میں تمہارا رب ہوں، دوسرے جملے میں یہ بتلایا کہ تم جو راہ بھول چکے تھے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت تم طویٰ کی صاف ستھرے میدان میں کھڑے ہو، اور یہاں پہنچنے کے لیے تم راہ بھولے تھے۔ تو انسان کچھ سوچتا ہے، وہ جا رہے تھے مدین سے مصر اپنے ملک کی طرف، اپنی والدہ اور اپنی بہن سے ملنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے راہ بھلوا دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقدس وادی طویٰ میں پہنچا دیا، اور جو ہے ان سے ہم کلام ہوئے۔ اور تیسرے جملے میں یہ ہدایت دی کہ اپنے جوتے اتار لو۔ ممکن ہے کہ آپ کے جوتوں کو راستے میں کچھ گندگی یا آلائش لگی ہو، ورنہ جوتے اگر نئے یا صاف ستھرے ہو تو جوتے سمیت مسجد جانا تو درکنار، نماز ادا کرنا بھی جائز ہے۔ تاہم ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کسی مقدس مقام میں داخل ہوتے وقت جوتے اتار لیے جائیں۔ مسجد میں بھی ہم جوتے اتار لیتے ہیں نا، باہر شو ریک پہ رکھتے ہیں۔ اور وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ سورۃ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 144، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دی ہے، سن لیا ہے، ترجیح دی ہے، چن لیا ہے، اور ترجیح دیتے ہوئے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ تو فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بن جا۔ اگر دیدار نہیں ہو سکا تو اور تھوڑی نعمتیں اور فضیلتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی بھی خواہش کی تھی کہ اللہ میں آپ کا دیدار کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پہاڑ پر میں اپنی تجلی گراتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تجلی کی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے توبہ کی۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اگر دیدار نہیں ہو سکا اور تھوڑی نعمتیں و فضیلتیں تمہیں عطا کی ہیں، تمہیں اپنا رسول بنایا اور براہ راست ہم کلامی کا شرف بخشا، اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور تمام جہان سے تمہیں منتخب کر لیا، لہٰذا میں جو شرعی احکام تمہیں دے رہا ہوں، تورات ملی تھی نا، ان پر اچھی طرح عمل کرنا اور ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا۔ تو جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں اس پہ اللہ شکر کرنا ہے، اور جو کتاب دی تھی اس پہ عمل کرنا ہے۔ پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عمل کرنا، تو جو ظاہر ہے کہ پہلے ہم خود عمل کریں گے تو پھر لوگوں کو بھی عمل کی دعوت دیں گے نا، تو اس پہ عمل کرنا اور آگے بھی پہنچانا۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آیت ہماری 13، اس کو پونڈر کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں اس آیت پہ۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تم کو چن لیا ہے، موسیٰ انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ غور سے سننا، اس آیت میں کیا سبق ہے غور سے سننے کا؟ اس آیت میں سبق ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے خاموشی ضروری ہے۔ اگر خاموش رہیں گے تو کان کے ذریعے آواز جو ہے استاد کی یا قرآن جو بھی ہم سنتے ہیں، جس سے بھی سنتے دل میں اترے گی۔ تو قرآن خاموشی سے سننا چاہیے کہ دل میں اترے اور عمل میں آئے۔ اور یہ ہم نے آیت بھی پڑھی ابھی کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے کیا؟ غور سے سننا۔ غور سے سننا کیا ہے؟ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے۔ سورۃ الزمر میں آپ نے پڑھا نا کہ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلوؤں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی دانشمند لوگ ہیں۔ تو غور سے جب سنتے ہیں تو ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ غور سے سننا ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے۔ اور غور سے سننے کے فائدے یہ ہیں کہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر غور سے سنتے نہیں تو ادھوری معلومات پہنچاتے ہیں لوگوں کو، اور جو فائدے کے بجائے نقصان کر دیتی ہے، ادھوری بات بتاتے ہیں۔ اور غور سے سننے سے زبانی یادداشت بڑھتی ہے۔ جب غور سے سنیں گے تو یاد بھی نہیں کرنا پڑتا اسٹوڈنٹس کو یا ہمیں بھی، کیا ہوگا؟ آیت یاد ہو جائے گی۔ اب دیکھیں آخر میں تلاوت چلاؤں گی، تو وہ ہمارا جو پرابلم تھا کہ تلاوت ایپ نہیں لے رہا تھا، وہ الحمدللہ ہماری پیاری سی بچی عظمیٰ جی کی بیٹی 1.25 گھنٹے میرے پاس بیٹھی ہے، اور بیٹھ کے سیٹنگ میں جا کے سب کچھ ٹھیک کر دیا ایپ کو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ غور سے سنیں گے تو آپ کو آیتیں بھی یاد ہوں گی، چیزیں بھی، زبانی یادداشت بڑھتی ہے، یادداشت بڑھے گی، اور جب یادداشت بڑھے گی کان کے ذریعے دل میں اترے گا، عمل کریں گے تو شخصیت بہتر ہوگی اور اخلاق اچھا ہوگا، الفاظ کا ذخیرہ بھی بڑھے گا، کیونکہ قرآن کے اور دعاؤں کے، قرآنی دعا، اس مسنون دعاؤں کے جو الفاظ ہیں وہ ان الفاظ میں ہم دعا مانگ ہی نہیں سکتے، وہ ہمیں آتے ہی نہیں ہیں۔ اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وحی الہی ہے، اس کا ذخیرہ بھی ہمیں آئے گا الفاظ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ تو نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 کام کہے کہ غور سے سنو، ہے نا؟ دیکھیں اوپر آیت، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، غور سے سنو۔ تو پہلے غور سے سننا ہے، سننے سے، کان سے، غور سے کان لگا کے سنتے تو دل میں اترتی ہے بات، عمل بھی بدلتا ہے۔ اور پھر کیا کرو؟ غور سے سن کے عمل کرو، اور عمل کیا ہے کہ عبادت کرو۔ تو عبادت کرنے کے کام، عبادت میں کرنے کے کام کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ تو نماز کے بعد بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار سب کو آتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، پھر تیسرا چوتھا کلمہ، اور جو اور دعائیں ہیں، اور معوذتین ہے، فلق اور ناس ہے، اور جو کچھ ہے سارا آپ کو آتا ہے۔ اور ہر وقت کا ذکر، اللہ کو ہر وقت یاد کرنا ہے، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، گھر چھوڑنے کی دعا، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا، باتھ روم میں دعا، ایلیویٹر میں بیٹھنے کی دعا، جتنی دعائیں وہ پڑھنا، تو یہ سارا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور سے سنو اور عبادت کرو، اور عبادت میں کرنے کے کام نماز ہے، اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ سورۃ طٰہٰ کی آیت 14 جو ابھی آئے گی وہ بتا رہی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز بھی جو ہے اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور افضل الذکر نماز کے بعد کیا ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ تو غور سے سننا ہے، جب سنیں گے تو یہ ساری جو باتیں ہم نے پڑھی، عبادت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا،
اور نماز بھی اچھی ہوگی کہ کس طرح پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے نماز کے اوقات اور کس طرح نماز پڑھنی ہے. اور جبریل علیہ السلام 2 بار آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور 2 بار تشریف لائے، نماز کا اول وقت بھی بتایا اور نماز کا آخری وقت بھی پڑھنے کا بتایا. تو یہ تھی ہماری اس پہ تدبر، غور و فکر و تدبر. اور جتنا چاہے آپ تدبر کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تدبرون افلا تعقلون افلا یشعرون، تو اور بھی جا کے اس پہ تدبر کیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب ہم آیت نمبر پھر اس کی ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت دے. اللہم ارزقنا حبک و حب من یحبک و حب عملی یقرب الی حبک. اے اللہ مجھے اتنی دعا پسند ہے، اس میں حبا محبت کی بات ہے. اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر اور اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. جب اللہ اپنی محبت عطا کرے گا تو اس کی بھی محبت دے گا، ان لوگوں سے جوڑے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے تو وہ ہمیں اچھی اچھی ہدایتیں اور نصیحتیں کریں گے اور اچھے اچھے کاموں پہ مدد کریں گے. اور ایسے کاموں کی محبت ڈال جو ہمیں تیری محبت سے قریب کر دے. تو اللہ کی رضا کے کام کریں ہم، جو وہ کاموں کی محبت آئے گی تو ہم اللہ کی رضا کے کام بھی کریں گے اور وہ پھر کام اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے. تو اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر اور اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے کاموں کی محبت ڈال جو ہمیں تیری محبت سے قریب کر دے. اللہم ارزقنا حبک و حب من یحبک و حب عملی یقرب الی حبک. آمین یا رب العالمین. اب آپ کا Q&A آیت نمبر 13 کا، آیت کو پونڈر بھی کیا، تدبر بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کو غور سے سننے کا حکم دیا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کون بنے گا سابقون الاولون؟ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی کو غور سے سننے کا حکم دیا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ابھی آپ نے پونڈر کیا ہے، تدبر کیا ہے. جی سب سامنے آئے دیکھیں اسکرین پہ. جی جی قمر آپ بہن ہیلو، آپ. السلام علیکم. جی غور سے سننے سے علم میں زیادتی ہوتی ہے، ذہن نشین ہوتا ہے، تدبر آتا ہے. جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. اور ہمارا ریٹن میسیج بھی آ گیا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اور یہ میں تو بتائی تھی کہ غور سے سننے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت جیسی معلومات حاصل ہوتی ہے، اور وہاں مثلاً گوشت ہو کی سننا چاہیے. تو اس سے یہ کہ بہت معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ذہن یادداشت بڑھتی ہے، بالکل شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، اور ہمارا حسن اخلاق یہ اپناتے ہیں. مطلب اخلاق مطلب یہ کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ ادا کر لیتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. بھیا کی بات. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کو غور سے سننے کا حکم دیا. اس میں ہمارے سبق ہے اللہ کے کلام کو پوری توجہ اور غور سے سننا چاہیے، اور انسان کا دل دماغ بالکل حاضر ہونا چاہیے، بلا وجہ کی ہلچل نہیں ہونی چاہیے، پوری توجہ کلام سننے اور سمجھنے میں لگانی چاہیے. چلیں اب آیت نمبر 14 جو کہ ہم پاؤنڈر کرتے وقت کر بھی چکے، تو دوبارہ کرتے ہیں اس کو کیونکہ سبق ہے ہمارا 14. اننی انا بے شک نی میں، اننی بے شک میں. جب یا آخر میں آتا ہے تو ضمیر جو ہوتا ہے متکلم کا ہوتا ہے نا، میں. اننی بے شک میں، انا میں ہی، اللہ لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، انا میں ہی. فاعبدونی پس اعبد عبادت کرو، نی میری، فاعبدنی پس عبادت کرو میری. واقم الصلاۃ اور اقیم قائم کرو، الصلاۃ نماز، لی ذکری لیے ذکر میں، یاد یا جو ہے میری، لی ذکری میرے ذکر کے لیے. تو رما ترجمہ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اور اس کو ہم نے ابھی دیکھ بھی لیا تھا آیت 13 میں بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ یہی چیز سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈر رکھنے والوں پر یہ بھاری نہیں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے، بھاری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈر رکھنے والوں پہ نماز بھاری نہیں ہوتی. وہ نماز بہت خشوع و خضوع سے، بڑی محبت سے
اللہ تعالیٰ سے پڑھتا ہے. ہم نے ابھی دعا بھی کی کہ اللہ ان لوگوں کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ کام کروا دے، وہ عمل کروا دے، ان اعمال صالح کی محبت ڈال دے جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے دعا بھی مانگ لی تھی. تو اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری، اس کلام میں حضرت موسیٰ کو دین کے تمام اصول کی تعلیم دے دی گئی، یعنی توحید، رسالت اور آخرت. اچھا، قرآن جو ہے 3 چیزوں پہ بات کرتا ہے. کوئی بتائے گا کن 3 چیزوں؟ قرآن کا ٹاپک کون سی 3 چیزیں؟ کوئی بتائے گا؟ جی قرآن جو ہے توحید، رسالت اور آخرت پہ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، فاستمع لما یوحیٰ میں رسالت کی طرف اشارہ ہے، اور فاعبدنی کے معنی ہے کہ صرف میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. یہ مضمون توحید کا ہو گیا. آگے ان الساعۃ آتیۃ، اگلی آیت آئے گی، اس میں آخرت کا بیان ہے. فاعبدنی کے حکم میں اگرچہ نماز کا حکم بھی داخل ہے، لیکن اس کو جداگانہ اس لیے بیان فرما دیا ہے کہ نماز تمام عبادات میں افضل و اعلیٰ بھی ہے، اور حدیث کی تصریح کے مطابق دین کا عمود اور ایمان کا نور ہے، اور ترک نماز کافروں کی علامت ہے. واقیم الصلاۃ لذکری کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے، اور نماز اول سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی، دوسرے اعضاء سے بھی. اس لیے نماز میں ذکر اللہ سے غفلت نہ ہونی چاہیے. اور اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی شخص نیند میں مغلوب ہو گیا یا کسی کام میں لگ کر بھول گیا اور نماز کا وقت نکل گیا، تو جب نیند سے بیدار ہو یا بھول پر تنبیہ ہو یا نماز یاد آئے، اسی وقت نماز کی قضا پڑھ لے، کہ جیسے کہ روایت اور حدیث میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے آیت نمبر 14 میں یہاں نماز کی اصلی غرض پر روشنی ڈالی گئی کہ آدمی خدا سے غافل نہ ہو جائے. دنیا کا دھوکہ دینے والے مظاہر اس کو اس حقیقت سے بے فکر نہ کر دیں کہ میں کسی کا بندہ ہوں، آزاد مختار نہیں ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں آزاد اور مختار نہیں ہوں. اس فکر کو تازہ رکھنے اور خدا سے آدمی کا تعلق جوڑے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، جو دن میں 5 بار ہم ادا کرتے ہیں، جو ہر روز کئی بار آدمی کو دنیا کے ہنگاموں سے ہٹا کر خدا کی طرف لے جاتی ہے. اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ 5 بار دنیا کے ہنگاموں سے ہٹ کر اللہ کی طرف جاتے ہیں. اور جو ہے 50 سے 5 نمازیں ہوئیں، اور جو ہے لیکن ہمیں 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ہی ملتا ہے. ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر، کیونکہ 50 تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور 5 ہو گئیں. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ نماز قائم کر تاکہ میں تجھے یاد کروں، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے اس آیت میں فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم. ٹھیک ہے، اب ہم احادیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کے. اس میں اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جس شخص کو بھول لاحق ہو جائے، اسے بھی یاد آئے تو نماز یاد کر لینی چاہیے. حدیث میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جیسے ہی وہ اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے، اس نماز کا اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اس کو سنن ابن داؤد، مسلم، بخاری سب نے روایت کیا. اس معنی میں ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ایک دوسری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سو جانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ کوتاہی یہ ہے کہ تم جاگتے ہوئے کسی نماز میں اس قدر دیر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. بعض دفعہ دوا کی جو ہے غنودگی ہوتی ہے، بعض دفعہ بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نماز پڑھوں گی، بیٹھ جاتے، بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتا ہے نا. تو یہی چیزیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم جو ہے سو گئے تو کوئی بات نہیں، نیند میں کچھ قصور نہیں، قصور تو جاگنے کی حالت میں. پھر اور ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اسے پڑھ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو جب یاد آ جائے. ٹھیک ہے، تو بس جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب بیدار ہو یا جب یاد آئے نماز پڑھ لے. تو وقیم الصلاۃ لذکری سے
مراد کیا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے نماز پڑھ لے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد آئے تو نماز پڑھ لے، کیونکہ نماز اللہ سے تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو جو نماز کے وقت سو جائے یا اسے بھول جائے تو کیا کرے کہ جب آپ سب سے فرمایا جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اسے پڑھ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو جب یاد آ جائے۔ اب آیت نمبر 15 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ انا بے شک الساعۃ قیامت آتیتن آنے والی ہے۔ ساعت جو ہے گھڑی کو بھی کہتے ہیں۔ اکادو قریب ہے کہ میں اخفی خفیہ رکھوں، چھپا کے رکھوں، اسے اخفیہ میں خفیہ رکھوں اسے، لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، کلو نفس ہر نفس، بیما اس کا جو تسا اس نے کوشش کی۔ رواں ترجمہ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے ظاہر کرنے ہی والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ تو خفی لا لغوی مفہوم، اخفا جو ہے نا اخفیہ، تو اخفا خفی کا معروف معنی چھپنا اور پوشیدہ ہونا، اور اخفی کا معنی چھپانا۔ اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں اسے چھپائے ہوئے ہوں۔ پھر یہ لفظ لغت ضد الازداد سے بھی ہے جس کا معنی ہے ظاہر کر دینا۔ تو جو عربی کے معنی ہوتے ہیں نا وہ ضد الازداد ہوتے ہیں، اس کا معنی دو ہوتا ہے کہ اخفیہ چھپائے ہوئے بھی ہوں اور ظاہر کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ازداد معنی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے ایک کسی لفظ کا معنی، گویا جو یہ عربی کا اسلوب ہے۔ تو جو آواز اس میدان میں آ رہی تھی بالوادی مقدس طوا کی مقدس وادی میں، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی تھی، اور قرآن کی صراحت کے مطابق اللہ کا بندے سے ہم کلام ہونا بھی وحی کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ آپ گئے تو تھے آگ لینے کو، اور اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ آپ کو پیغمبری عطا ہو گئی، اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خود بھی پہلے علم نہ تھا کہ آپ کو نبوت عطا ہونے والی ہے، اور اس وحی میں آپ کو سب سے پہلے دین کی نہایت اہم اور بنیادی باتیں بتلائی گئیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات، پہلے یہ کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، یعنی توحید، یہ کائنات از خود ہی وجود میں نہیں آ گئی۔ دوسرا یہ کہ اس کائنات کی تخلیق و تملیک میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اس باتوں کے نتیجے میں عبادت کا وہ اکیلا ہی مستحق ہے، اور نماز اللہ سے تعلق قائم رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، لہٰذا اللہ کو یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اس سے کبھی غفلت نہ کرنا چاہیے، اور اگر بھول جائے تو جب یاد آئے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھی یہ کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے اور جلد ہی آنے والی ہے، تاہم اس کا معین وقت بتلانا خلاف مصلحت ہے، اور قیامت کا قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے۔ یہ وہ اصول دین ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول کو وحی کیے جاتے رہے ہیں، اور ان میں کبھی تغیر اور تبدل واقع نہیں ہوا۔ اور قرآن میں 3 چیزوں سے بات کرتا ہے: توحید کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، رسالت رسولوں کا آنا، ان کے ذریعے پیغام پہنچنا، اور آخرت، ٹھیک ہے۔ تو اکادو اخفیہ یعنی قیامت کے معاملے کو میں تمام مخلوقات سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی۔ اور اکاد سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر لوگوں کو قیامت و آخرت کی فکر دلا کر ایمان و عمل صالح پر ابھارنا مقصود نہ ہوتا تو اتنی بات بھی ظاہر نہ کی جاتی کہ قیامت آنے والی ہے، جیسے کہ اوپر کی آیت میں ہے آیا ان الساعۃ آتیۃ، مقصود اس سے اخفائے قیامت میں مبالغہ کرنا ہے۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ جزا دیا جائے ہر نفس اپنے عمل کی۔ اس جملے کا تعلق اگر لفظ آتیۃ سے ہے تو معنی ظاہر ہے کہ قیامت کے آنے کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ دنیا تو دارالجزا نہیں ہے، دنیا دارالعمل ہے، یہاں نیک و بد عمل کی سزا کسی کو نہیں ملتی، اور اگر کبھی
دنیا میں کچھ جزا مل بھی جاتی ہے تو وہ عمل کی پوری جزا نہیں ہوتی، ایک نمونہ سا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے جہاں ہر نیک و بد عمل کی جزا و سزا پوری دی جائے، تو آخرت جو ہے دار الجزا ہے، ٹھیک ہے، وہاں جزا و سزا دی جائے گی۔ اور اگر جملے کا تعلق عقاد و اخفیہ سے قرار دیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ معنی یہ ہوں گے کہ قیامت اور موت کے وقت اور تاریخ کو مخفی رکھنے میں، چھپا کر رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے عمل اور صحیح میں لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اپنی شخصی قیامت یعنی موت اور پورے عالم کی قیامت یعنی حشر کے دن کو دور سمجھ کر غافل نہ ہو بیٹھیں۔ اور ہم کوئی کورس بھی لیتے ہیں تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا ٹیسٹ ہے، فلاں دن تمہارا ٹیسٹ ہے، تو اس کی جد و جہد کوشش اور صحیح کرتے ہیں نا کہ بھئی وہ ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے۔ تو یہی حال قیامت کا ہے جو اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، اب آپ کا Q&A ہے، قیامت کے آنے کی کیا حکمت اس آیت میں بیان کی گئی؟ آیت کے اندر ہی ہے، کل نفس بما تسعی۔ جی بتائے، کون بتائے گا؟ سابقون الاولون کون ہے؟ قیامت کے آنے کی کیا حکمت اس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ آپ کے سامنے آیت ہے، ہائی لائٹ بھی ہو گئی۔ اب جواب دیں جی۔ قیامت کے آنے کی کیا حکمت اس آیت میں بیان کی گئی، دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ دیا جا سکے۔ جیسی کوشش کر کے جائیں گے ایسا بدلہ ہوگا۔ اگر اچھے عمل ہوں گے، بہت زیادہ اچھے عمل ہوں گے تو بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی جنت ہوگی، اور عمل کے مطابق ہوگی، جیسی کوشش ہوگی ویسا درجہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 16 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، فلا یسدنک عنہا، فلا پس نہ یسدنک ہرگز روکے تجھے، عنہا اس سے، من وہ جو لا یؤمنو نہیں وہ ایمان رکھتا، بہا اس پر، واتبع وہ پیری کرتا ہے، ہواہ اپنی خواہش نفس کی، فتردہ ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو رواں ترجمہ، لہٰذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی کوشش کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ پانچویں بات یہ ہے کہ فلا یسدنک عنہا من لا یؤمن بہا، لہٰذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جو قیامت کی ذکر، وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے، واتبع ہواہ فتردہ اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ، فتردہ اور ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو پانچویں یہ بات ہے کہ جو شخص روز آخرت پر ایمان نہیں لاتا، اس کا ذہن اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے خالی ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، وہ دنیا کی دلچسپیوں اور دل فریبیوں میں ایسا مستغرق ہوتا ہے کہ اسے اللہ کبھی بھولے سے یاد نہیں آتا۔ لہٰذا تم ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبیں جو کہ آخرت کو، قیامت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور یہ تمہیں وہ بنیادی تعلیمات جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے آغاز میں ہی بتلا دی گئیں، اور یہ پانچویں ہدایت بالخصوص اس لیے دی گئی کہ آپ ایک جابر، سرکش اور دنیا پرست حکمران فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جانے والے تھے، اور اس کام کے لیے ایسی استقامت اور ثابت قدمی کی ضرورت تھی جو اقامت دین کے لیے ضروری ہے۔ تو فلا یسدنک عنہا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کافروں اور بے ایمانوں کے کہنے سے قیامت کے معاملے میں غفلت برتنے لگیں اور وہ آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ کسی نبی و رسول سے جو معصوم ہے یہ غفلت نہیں ہو سکتی، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، ان سے تو لغزشیں ہو گئیں، اس کے باوجود ایسا خطاب کرنا دراصل ان کی امت اور عام مخلوق کو سنانا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو بھی ایسی تاکید کی جاتی ہے تو ہمیں اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو ہے اس شخص کے پیچھے نہیں پڑنا، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں ہوتی ہے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو ہے اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں۔
کیونکہ وہ پھر آخرت کو ہی بھلا دیں گے ہمیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا کہ کہیں تجھ کو وہ لوگ نہ روک دیں، وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا اور اس کے پیچھے آپ پڑ جائیں، اور جو ہے وہ جو ہوائے نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، اور جو آخرت کو بھولے ہوئے ہوں. پھر آیت نمبر 17. اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہے اور کیا پوچھ رہے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ. وما و اور ما کیا ہے. ما کا ایک مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کانٹیکس میں کیا ہے. وما اور کیا ہے، یعنی سوال یہ تلکا یہ بیمینکا تیرے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ اے موسیٰ. اب تلکا تو جو ہے وہ کے لیے آتا ہے، ذالکا وہ مذکر، تلکا وہ مؤنث. تو تلکا اور ذالکا تو وہ کے لیے آتا ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. تو یہ کے لیے تو حاضہ آنا چاہیے، حاضہ ہی آنا چاہیے. تو کوئی بتائے گا تلکا کیوں آیا؟ تلکا اس لیے آیا کہ امپورٹنس دینے کے لیے. اسی طرح پرسنل تھے وہ، پرسنل دیکھ رہے تھے آمنے سامنے، اور ظاہر تھی وہ چیز اور امپورٹنٹ تھی کہ یہ خاص ایسا بتانا تھا. خاص بتانے یہ کے لیے، اہم چیز ہوتی ہے، ضروری، جیسے ضروری چیز، خاص چیز. یہ خاص چیز کے لیے کہ تلکا جی، حاضہ جزاک ہاتھ میں اللہ. ہی نہیں آیا. اور اسی طرح ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے نا، تلک وہاں ذالک حاضہ الکتاب. حاضہ نہیں آیا، وہاں بھی ذالکا آیا. اور یہاں مؤنث کے لیے ذالکا کے بجائے تلکا آیا نا، تو امپورٹنس کے لیے. تو وما تلکا بھی یمینی کا یا موسیٰ، رننگ ٹرانسلیشن. اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. وما کیا ہے، تلکا یہ بھی یمینی کا، یمین کہتے ہیں کس کو، دائیں کو، ٹھیک ہے، کا تیرے آپ کے، یا موسیٰ اے موسیٰ. اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ کی موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ اس لاٹھی کی حیت بدلنے والی تھی. آپ کو پتہ ہے نا، لاٹھی معزہ تھی، سانپ میں بدلنے والی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے خود یہ یقین دلانا مقصود تھا کہ وہی تمہاری لکڑی کی لاٹھی اژدہا بن سکتی ہے جسے تم ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہو، ٹھیک ہے. اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہارے دائنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں، کبھی اسے اپنی بکریوں پر درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں. اتنا اچھا وہ جواب دیتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام، مجھے بہت پسند ہے یہ آیت. تو اب آیت نمبر 18 میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالا ہی عصایا اتوقع. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اتوقع علیہا وآہش بها علی غنمی ولیہ فیہا مآرب اخری. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا، قالا کہا، ہیا یہ عصایا میری لاٹھی عصا ہے، اتوقع میں سہارا لیتا ہوں، علیہا اس پر، واہش اور میں پتے جھاڑتا ہوں، بہا ساتھ اس کے، علی غنمی اپنی بکریوں پر، ولیہ اور میرے لیے، فیہا اس میں، معارب فائدے ہیں، اخرى کچھ دوسرے. رواں ترجمہ 18. موسیٰ نے جواب دیا علیہ السلام یہ میری لاٹھی ہے. قالا ہی عصایا یہ میری لاٹھی ہے، اب اس میں کیا کرتا ہوں. اتوقع علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں، واہش بہا علی غنمی اور اپنی غنم کو، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولیہ فیہا معارب اخری اور علاوہ ازیں میرے لیے اس میں اور بھی کئی فوائد ہیں. وہی الہی کی لذت. اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب اتنا ہی کافی اور مکمل تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے دائنے ہاتھ میں، تو بس اتنا سا جواب کافی تھا کہ یہ میری لاٹھی ہے. مگر اس آواز میں، اللہ تعالیٰ کی آواز میں کچھ ایسی لذت تھی کہ ان لذت کے لمحات کو موسیٰ علیہ السلام طول دینا چاہتے تھے. جب ہمیں کسی سے پیار ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے نا مجھ سے باتیں کریں، خوب باتیں کریں، لمبی لمبی باتیں کریں، تو وہ طول دینا چاہتے تھے. لہٰذا ساتھ ہی اور بھی کئی متعلقہ باتیں بتلا دی تاکہ انہیں کچھ دیر مزید ہم کلامی کا شرف حاصل رہے. مثلاً اپنی بھیڑوں کو ہانکتا ہوں، ریوڑ کی حفاظت کرتا ہوں، درندوں کے حملے سے بچاتا ہوں، اور ان کا تعاقب وغیرہ وغیرہ کرتا ہوں.
تو انہوں نے یہ کہا کہ اور حق تعالیٰ نے موسیٰ سے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا چیزیں ہیں موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں، کبھی اسے اپنے بکریوں پر درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کام نکلتے ہیں، مثلاً کندھے پر رکھ کر اسباب وغیرہ لٹکا لینا، یا اس سے موذی جانوروں کو دفاع کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ارشاد ہوا اس عصا کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ انہوں نے اس کو زمین پر ڈال دیا تو یکایک وہ خدا کی قدرت سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ ارشاد ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی پکڑتے ہیں اس کو، اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے، یعنی یہ پھر عصا بن جاوے گا اور تم کو کوئی گزن تکلیف نہ پہنچے گی۔ ایک معجزہ تو یہ ہوا، اور دوسرا معجزہ اور دیا جاتا ہے کہ تم اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں ڈالو، پھر نکالو، وہ بلا کسی عیب، بلا کسی مرض برس وغیرہ کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہماری قدرت اور تمہاری نبوت کی ہوگی۔ اور یہ حکم لاٹھی کے ڈال دینے اور ہاتھ کو گریبان میں ڈال دینے کا اس لیے ہے تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھلائیں۔ تو اب یہ نشانیاں لے کر تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت حد سے نکل گیا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تم اس کو تبلیغ توحید کرو، اور اگر نبوت میں شبہ کرے تو یہی معجزے دکھلا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے سوال صرف اتنا ہوا تھا کہ ہاتھ میں کیا چیز ہے، اس کا اتنا جواب کافی تھا کہ لاٹھی ہے، مگر حضرت موسیٰ نے اس جگہ 3 باتیں اصل سوال کے جواب سے زیادہ عرض کی۔ اول یہ کہ قالا ہی عصایا، یہ عصا میری ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اتوقع علیہ وحش بہا علی غنمی، دوسرے یہ کہ میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں، ایک یہ کہ اس پر ٹیک لگاتا ہوں، دوسرے یہ کہ اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، تیسرے یہ کہ ولی فیہا معارب اخری، اس سے اور بھی میرے بہت سے کام نکلتے ہیں۔ اس طویل اور تفصیلی جواب میں عشق و محبت اور اس کے ساتھ رعایت ادب کی جامعیت کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب مہربان ہو کر متوجہ ہے تو بات دراز کی جائے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، مگر ساتھ ہی ساتھ ادب کا مقتضیہ بھی ہے کہ بہت بے تکلف ہو کر کلام زیادہ طویل بھی نہ ہو، اور دوسرے مقتضا پر یہ عمل کرنے کے لیے اخیر میں اختصار کر دیا کہ ولیہ فیہا معارب اخری، یعنی میں اس سے اور بھی بہت سے کام لیا کرتا ہوں، اور ان کاموں کی تفصیل بیان نہیں کی۔ اور تفسیر قرطبی میں اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ امام قرطبی نے کہ ضرورت اور مصلحت سے ایسا کرنا بھی جائز ہے کہ جو بات سوال میں نہ پوچھی گئی ہو اس کو بھی جواب میں بیان کر دیا جائے۔ مسئلہ امام قرطبی بتاتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہاتھ میں عصا رکھنا سنت انبیاء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی، اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے۔ اور ہمارے ہاں جب بڑھاپا آتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، جب ڈاکٹر کہتا ہے جب ہم عصا اور وہ لکڑی اور لاٹھی رکھتے ہیں نا، تو یہ جو ہے سنت ہے انبیاء کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قال القیہا یا موسیٰ، اب اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، انہوں نے سب بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالا فرمایا القیہا، القی ڈال دو ہا اسے، تو ہا الف فتح ہا ہے، تو ہا کیا بتا رہا ہے؟ الف ہا کے ساتھ الف کیوں ہے؟ القیہا گرامر بتائیں گی، ہا کے ساتھ الف کیا ہے، الف کیوں ہے اسے؟ ہا حکمیہ جملہ ہے، مؤنث ہے، جی ہاں۔ القیہا ڈال دو اسے یا موسیٰ اے موسیٰ، تو لاٹھی جو ہے عصا جو ہے کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو رواں ترجمہ القیہا ڈال دو اسے یا موسیٰ اے موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، ان ٹرانسلیشن اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دو، کیونکہ ان کے ہاتھ میں تھا تو فرمایا کہ اس کو نیچے ڈال دو، تو انہوں نے اس کو نیچے ڈال دیا۔ اب جیسے ہی نیچے ڈالا تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، آیت نمبر 20 فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن فَأَلْقَاهَا، تو بس اس نے اس کو ڈال دیا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ داد فَإِذَا تو اِذا اچانک، ہیا وہ، حیتن سانپ تھا، تسا دوڑتا ہوا، تو رواں ترجمہ ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ کیا؟ لاٹھی، عصا جو تھی
آپ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر وہ کیا کیا، اس کو ڈال دیا. تو جیسے ہی وہ لاٹھی کو نیچے ڈالا ہے، وہ ڈالتے ہی سانپ بن کر دوڑنے لگی. اسی بات کو سورۃ النمل میں فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَىٰ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. تو اپنی لاٹھی ڈال دے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ خوفناکا میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورۃ الاعراف میں فرمایا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. پس اپنا عصا ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے، سو دفتن وہ صاف ایک اژدہا بن گیا. پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، سو دفتن وہ صاف ایک اژدہا بن گیا. تو اب جو ہے عصائے موسیٰ کے سانپ کے نام اور اوصاف تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ موسیٰ لاٹھی کے اس طرح سانپ بن جانے کے لیے قرآن نے مختلف مقامات پر 3 الفاظ استعمال کیے ہیں. اس مقام پر حیتن جو ہماری آیت ہے نا، جو ہماری آیت ہے، آیت کیا ہے ہماری فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. تو اس مقام پر حیتن کا لفظ ہے جو ہر قسم کے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے. اور پھر ہم نے آیت نمبر 20 آیت نمبر 10 سورۃ النمل میں پڑھا کَأَنَّهَا جَانٌّ. تو یہ جو جان نون ہے نا، یہ جان یعنی سفید پتلا اور لمبا سانپ کی سٹک. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ الاعراف 17 میں پڑھا ہِیَ ثُعْبَانٌ مُّبِینٌ. ٹھیک ہے، کہ ایک اژدہا، تو بہت بڑا سانپ اژدہا. یعنی لاٹھی جب پھینکی جاتی تو پہلے وہ پتلا سا سانپ بنتی تھی، پھر لہذا بلحاظہ اس کے جسم میں اضافہ اور ترہیت بھی ہونے لگتی تھی تاکہ وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی تھی. تو ہم نے سانپ کی اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بتا دی. ہمارا جو آج کا سبق تھا اس میں کیا تھا حیتن تسا. ٹھیک ہے، یا حیتن تسا اور حیتن کا لفظ تھا. اور پھر سورۃ النمل آیت 10 میں جان کا لفظ تھا، اور پھر ثعبان مبین. تو یہ 3 طرح کے سانپ. حیت کا لفظ جو ہر قسم کے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے، جان یعنی سفید پتلا اور لمبا سا سانپ کی سٹک، اور جو ہے تیسرے میں ہم نے پڑھا ثعبان مبین بہت بڑا سانپ اژدہا. یعنی لاٹھی جب پھینکی جاتی تو پہلے وہ پتلا سا سانپ بنتی تھی، پھر لہذا بلحاظہ اس کے جسم میں اضافہ اور جو ہے اس کی تربیت بھی ہونے لگتی تھی اور وہ بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا بن جاتی تھی. تو حضرت موسیٰ کے ساتھ جو عصا بحکم ربی ربانی اس کو ڈال دیا تو وہ سانپ بن گئی. اس سانپ کے بارے میں ہم نے یہ سارا پڑھ لیا کہ 3 طرح کے ہوتے. پھر آیت نمبر 21 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. قالا فرمایا خذا پکڑ لو اسے، ولا اور نہ تخف تم ڈرو، سنعیدها ان قریب نو ہم عیدو لوٹا دیں گے، ہا اسے، تو لاٹھی کے لیے ہا ہے نا، ان قریب ہم لوٹا دیں گے اسے، سیرتہا اس کی حالت پر، الاولیٰ پہلی. نواں ترجمہ 21 فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ علیہ السلام بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا جو عصائے موسیٰ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حکم کی تعمیل میں عصا کو زمین پر جو پھینکا تو وہ اسی وقت سانپ بن گیا، اور سانپ بنتے ہی دوڑنے بھی لگا. جب وہ آپ کی طرف آیا تو آپ خود بھی اس سے خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں غضب نہ پہنچ جائے، نقصان نہ پہنچائے سانپ. یہ صورتحال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قالا خذھا ولا تخف، کہ اسے پکڑو اور ڈرو نہیں، یعنی سانپ کو پکڑ لو ڈرو نہیں. جب تم پکڑ لو گے تو کیا ہوگا، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم جلدی اسے اس کی پہلی حالت پر لے آئیں گے. ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب اسے جرأت کر کے پکڑ لو اس سانپ کو، تو تمہارے ہاتھ لگاتے ہی پھر یہ اپنی حالت پر آ جائے گا. یعنی یہ سانپ تمہارا وہی پہلا والا عصا لاٹھی بن جائے گی. سبحان اللہ.
آیت 22 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةٌ أُخْرَى. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن وَضْمُمْ اور ملا لو یدکا اپنے ہاتھ کو الا جنائی کا اپنے بازو پہلو کے ساتھ تخرج وہ نکلے گا بیدا سفید روشن من غیری بغیر سوئن عیب کے آیتن نشانی اخرى دوسری دوا ترجمہ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے. وَضْمُمْ یدکا اور ذرا اپنا ہاتھ ڈالو کہاں الا جنائی کا اپنی بغل میں دباؤ تو کیا ہوگا تخرجو بیدا یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا من غیر سوئن آیتن اخرى بغیر تکلیف کے یہ چمکتا ہوا نکلے گا آیتن اخرى یہ دوسری نشانی. دوسرا موضوع یہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنی بغل میں اپنا دایاں رکھتے پھر نکالتے تو وہ اس قدر چمکتا ہوا نکلتا تھا کہ اس سے نگاہیں خیرہ ہو جاتی تھیں. اس سے نہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوتی تھی اور نہ ہی یہ کسی بیماری کی علامت تھی اور یہ اس وقت تک چمکتا رہتا تھا جب تک آپ دوبارہ اسے اپنی بغل میں نہ لے جاتے تھے کیونکہ یہ معجزے کس کو دکھانے تھے فرعون کو ظالم کے پاس جانا تھا. تو بغیر عیب اور روک کے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کا اس طرح سفید اور چمکدار ہو کر نکلنا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے جیسے کہ برس کے مریض کی چمڑی سفید ہو جاتی ہے بلکہ یہ دوسرا معجزہ ہے جو ہم تجھے عطا کر رہے ہیں. جس طرح دوسرے مقام پر ان دونوں موضوعوں کا ذکر فرمایا سورۃ القصص سورۃ القصص میں فرمایا اسلک یدکا فی جیبکا تخرج بیضاء من غیر سوء اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال دو وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ رَحْبِ فَذَانِكَ برہانانی من ربک الی فرعون وملئہ اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہے فرعون اور اس کی جماعت کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین یقیناً وہ سب کے سب بے حکم نافرمان لوگ ہیں. یہ سورۃ قصص میں ہے. ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا پس یہ دو دلیلیں ید بیدا اور لاٹھی تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے ہے. لاٹھی کا یہ ید بیدا دوسرا معجزہ تھا جو انہیں عطا کیا گیا. لاٹھی کا اژدھا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاحق ہوتا تھا اس کا حل بتلا دیا کہ اپنا بازو اپنی طرف ملا لیا کرو یعنی بغل میں دبا لیا کرو جس سے خوف جاتا رہا کرے گا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے جب بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جائے گا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے یہ دونوں معجزے اپنی صداقت کے دلیل کے طور پر پیش کرو. یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور اللہ کے دین سے مخالفت کر رہے ہیں. جناح دراصل یہ ہے نا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تو جناح دراصل جانوروں کے بازو کو پر کو کہا جاتا ہے اور اس جگہ اور یہ فرشتوں کے پروں کو بھی جناح کہا جاتا ہے. اس جگہ اپنے بازو کے یعنی بغل میں ہاتھ لگانے کا حکم ہوا ہے تاکہ یہ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ کو عطا کیا جائے کہ جب بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکالیں تو آفتاب کی طرح چمکنے لگے. حضرت ابن عباس تخرج بیدا کی یہی تفسیر کرتے ہیں. پھر سورۃ الاعراف میں فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا. پھر آیت 23 سے اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے. ٹائم اپ ہو گیا. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانے والے ہیں. دوسرے موضوع تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. تو آپ ان آیات کی تلاوت سن لیں جو ہے 14 15 16 17 اور جو ہے تعلیم القرآن میں تلاوت بہت ضروری ہوتی ہے اور دیکھیں کہ آپ اس کو جذب کریں کہ آپ نے کیا آپ کی سمجھ میں آیا.
اللهم وفقني لما تحب وترضى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گھر پہ بھی جا کے آپ جو جو کرتی ہیں تلاوت ضرور سنیے گا، خاموشی سے سنیے گا کہ آپ نے خاموشی سے سننے کے اتنے فائدے پڑے، یادداشت مضبوط اچھی ہوتی ہے، نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ہے حفظ بھی ہو جاتا ہے، باتیں یاد بھی رہتی، بہت سارے فائدے پڑے نا۔ تو ضرور، کیونکہ تعلیم القرآن جو ہم کورس کریں بغیر تلاوت کے بیکار ہے۔ پتہ ہے ایپ جو ہے نہیں اٹھا رہی تھی، اب مسئلہ حل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ چلیں تو میں اسی پہ اینڈ